اللہ 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 لا الہ الا۔ انسان کے مقابلے کے اندر اللہ رب العزت نے دو دشمن پیدا فرمائے ہیں، ایک کو نفس کہتے ہیں اور دوسرے دشمن کو شیطان کہتے ہیں۔ شیطان جنات میں سے ہے اور یہ شیطان کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت کے اندر شامل ہو گیا تھا۔ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابا واستکبر، تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا دربار سے، تو مردود ہے۔ تو شیطان اس وقت ضد کے اوپر اتر آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے روز ازل ہمیں گمراہ کرنے کی قسم اٹھائی۔ یوں سمجھ لیں شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے دشمن بنا کے رکھو، شیطان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرو۔ تو ایک دشمن ہمارا شیطان اور دوسرا دشمن اسے نفس کہا جاتا ہے۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس کیا چیز ہے؟ یہ نفس ہر انسان کے اندر ایک لطیف قوت ہے جو ہر بندے کو برائی کی طرف، گناہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس انسان کے اندر کا دشمن ہے۔ اور آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو گھر کے اندر کا دشمن ہوتا ہے وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان بدنام دشمن ہے۔ دنیا کے اندر ہر موقع پہ، ہر جگہ کے اوپر ہر گناہ کا الزام شیطان پہ لگایا جاتا ہے۔ جب کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں شیطان نے گناہ کروایا، شیطان نے دھوکے میں ڈال دیا، شیطان نے مجھے ورغلایا، شیطان نے مجھے اکسایا۔ گھر کے اندر میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے تو خاوند بیوی سے کہتا ہے، بیوی خاوند سے کہتی ہے کہ تیرے اندر تو شیطان آ چکا ہے، تیرے اندر شیطان بھرا ہوا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے تو اس کا الزام شیطان پہ لگایا جاتا ہے، حالانکہ شیطان کی بنسبت انسان کا نفس یہ سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے۔ اور یہ انسانی مکر بھی عجیب ہے کہ نفس کی طرف غلطیوں کی نسبت نہیں کی جاتی، شیطان کی طرف غلطیوں کی نسبت کی جاتی ہے۔ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے اس دن سے لے کر آج تک شیطان نے اکیلے کسی انسان سے گناہ نہیں کروایا۔ شیطان نے آج تک کسی بندے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کروائی۔ نفس یا تو اکیلے گناہ کرواتا ہے یا شیطان کے ساتھ مل کر یہ دونوں انسان سے گناہ کرواتے ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں، جب آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ نے فرشتوں اور شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ کیا اس وقت کوئی اور شیطان تھا؟ جس شیطان نے اس سے کہا ہو کہ آدم کو سجدہ نہ کرو، اس وقت کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا، بلکہ شیطان کا اپنا نفس تھا جس نے شیطان کو سجدہ کرنے سے انکار کے اوپر ابھارا۔ اور شیطان کے نفس نے کہا تھا انا خیر منہ، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ جب شیطان نے اپنے نفس کی مانی تو قیامت تک کے لیے دائمی لعنت کا مستحق اور حقدار قرار پا گیا۔ تو انسان کا جو نفس ہوتا ہے یہ اللہ کی رحمتوں سے بندے کو دور کر دیتا ہے
اور قرآن عظیم الشان کے اندر یوسف علیہ السلام زلیخا کا قصہ مذکور ہے۔ جب زلیخا نے اپنی سہیلیوں کے سامنے یوسف کو پیش کیا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کیدکن عظیم، کہ تو عورتوں تمہارا مکر تو بہت بڑا ہے، انسانی مکر بہت عظیم ہے۔ اور جب شیطان کے مکر کی باری آئی تو اللہ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو کمزور ہوتا ہے۔ کتابوں کے اندر ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے، کسی مکان کے باہر ایک بوڑھا بیٹھ کے رو رہا تھا، بال اس کے بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے پرانے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا۔ کسی بندے نے گزرتے ہوئے اس بوڑھے سے پوچھا کہ یہ آپ کی حالت کس نے بنائی ہے اور کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ دنیا والے میرے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو گزرنے والے شخص نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میرا نام شیطان ہے۔ تو گزرنے والا کہنے لگا کہ مخلوق آپ کی وجہ سے پریشان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مخلوق نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا یہ جو آپ کے سامنے مکان، کوٹھی، بنگلہ بنا ہوا ہے، اس مکان کا جو مالک ہے اس بندے کو حرام کے سارے طریقے میں نے بتائے، سود کے طریقے، رشوت کے طریقے، ظلم کے طریقے، ناجائز طریقے سارے میں نے بتائے۔ جب اس بندے کے پاس حرام کا مال اکٹھا ہو گیا، اس نے حرام کے پیسوں سے مکان بنایا اور مکان بنانے کے بعد مین دروازے کے اوپر تختی لگا دی ھذا من فضل ربی، یہ دنیا والے میرے ساتھ ظلم نہیں کرتے تو اور کیا کرتے ہیں؟ حرام کے پیسوں سے مکان بنایا اور نفس کی چال دیکھے کے بعد کے اندر کہتا ہے یہ تو میرے رب کا فضل ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے۔ تو انسانی مکر شیطان کے مکر سے زیادہ ہے۔ شیطان سے کبھی بھی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی، شیطان سے کبھی بھی نیکی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ اور انسان کا جو نفس ہے اگر اس کے اوپر محنت کی جائے، اس کو سنوارا جائے تو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر یہ اعمال کے اندر انسان کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ابراہیم جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، میں عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ لب لباب یہ تھا اے اللہ میں آپ کے خزانوں کے اندر ایک نعمت ہے وہ مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، اللہ میں آپ سے عبداللہ کا لخت جگر مانگتا ہوں، اللہ مجھے وہ عطا فرما دے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ دعا مانگتی ہیں اور مقصد بیان کرتے ہیں کہ اللہ جب وہ نبی اس بیت اللہ کے اندر آئے گا، بیت اللہ کو بسائے گا تو اس کے 4 مقاصد ہوں گے۔ پہلا مقصد قرآن کی تلاوت کرے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، حکمت کی باتیں سکھائے گا اور لوگوں کا تزکیہ کرے گا، لوگوں کے نفوس کے اوپر محنت کرے گا، انسانی نفس کو سنوارا جائے گا۔ اور جب میرے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو 4تھے نمبر سے اٹھا کے دوسرے نمبر کے اوپر رکھ دیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے انسانی نفس کے اوپر محنت کو 4تھے نمبر کے اوپر ذکر کیا، میں دوسرے نمبر کے اوپر لا کے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد، قرآن حاصل کرنے کے بعد اگر حافظ قرآن عالم دین اپنے نفس کے اوپر محنت کرے تو اس بندے کو قرآن کے اسرار و رموز نصیب ہو سکتی ہیں۔ اور ابھی فجر کی نماز کے اندر قاری صاحب نے تلاوت کی ہے والشمس وضحاها، اور آخر کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، اللہ نے تقریباً مسلسل 12 قسمیں اٹھائی ہے۔ اگر اللہ ایک ہی قسم اٹھا لیتے یا قسم کے بغیر بات کہہ دیتے تو انسانیت نے ماننا تھا، لیکن اللہ نے مسلسل 12 قسمیں اٹھائی۔ والشمس وضحاها، کہ مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، اور آخر کے اندر جا کے اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، میرے بندو اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کامیاب وہ بندہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، اپنے نفس کے اوپر محنت کی، یہ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہے۔
اور اگر انسان کے پاس علم ہو، عمل ہو، لیکن تزکیہ کی نعمت نہ ہو، انسان کے پاس تقوی کی دولت نہ ہو، مشائخ کی صحبت کے اندر بیٹھنے والی صحبت اہل اللہ میسر نہ ہو، تو پھر انسان کا علم بھی بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن عظیم الشان کے اندر اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی تمام تر خواہشات کو معبود بنا لیا اور علم کے باوجود وہ بندہ دنیا کے اندر گمراہ ہو گیا۔ جس بندے کے پاس علم کی دولت ہے لیکن اس بندے نے نفس کا تزکیہ نہیں کیا، اللہ فرماتے دنیا کے اندر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے اللہ نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے زمین کے اندر آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تتبع الہوی، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے، جو نفس کہتا ہے اس کے پیچھے نہ چلیں۔ اگر آپ نے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر آپ نے خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیا جائے گا۔ اللہ نبی سے فرما رہے ہیں، داؤد علیہ السلام سے فرما رہے ہیں۔ جب اللہ انبیاء سے فرماتے ہیں تو اللہ نے ہمیں بھی تو حکم دیا ہے کہ ہم بھی اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے نفس کو سنواریں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں آج کا انسان اپنے نفس کو پالنے کے اندر مشغول ہے اور انسان کا نفس اسے جہنم کے اندر دھکیلنے میں مشغول ہے۔ ہم ہر بات نفس کی مانتے ہیں، ہمارا نفس کہتا ہے کہ یہ کھلاؤ، چاہے حلال ہے حرام ہے وہ کھا لیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھو تو غلط جگہ کے اوپر نظر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا نفس کہتا ہے کہ موبائل کے اوپر غلط قسم کی ویب سائٹس کو دیکھا جائے، ہم فوراً نفس کی مان لیتے ہیں۔ نفس کہتا ہے کہ کاروبار کے اندر جھوٹ بولو تو جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر بات نفس کی مانتے ہیں۔ جو بندہ نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس بندے کو کبھی بھی اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ خواب کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوئی تو خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا اللہ میں آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ میں آپ کا قرب خاص حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے اللہ نے فرمایا دع نفسک تعال، اے بایزید اپنا قدم نفس کے اوپر رکھ دو، نفس کی خواہشات کو چھوڑ دو، اگلا قدم میرے پاس پہنچ جائے گا، تمہیں میری محبت نصیب ہو جائے گی۔ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جنت کتنے فاصلے کے اوپر ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنت 2 قدم کے فاصلے کے اوپر ہے۔ حضرت جنت اتنی قریب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں، اپنا پہلا قدم نفس کے اوپر رکھ دو، دوسرا قدم خود بخود جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اب نفس کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے، نفس کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو علماء کرام مشائخ اعظام فرماتے ہیں ایک تو اس کے اوپر عبادات کا بوجھ ڈالا جائے، کثرت عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے شیخ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں سفر سے واپس آیا، رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، تو میں بستر کے اوپر لیٹ گیا اور ارادہ یہ کر لیا کہ آج کی رات تہجد کی نماز نہیں پڑھوں گا، یہ ارادہ کر کے میں لیٹ گیا۔ اب تہجد پڑھنے کا معمول بنا ہوا تھا، جس بندے کا تہجد پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، اللہ اس بندے کے جسم کے اندر ایک الارم فٹ کر دیتے ہیں، وہ الارم خود بخود بندے کو بستر سے اٹھا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تہجد کے وقت میری آنکھ کھلی، میں بستر کے اندر لیٹا ہوا تھا، شدت کی سردی پڑ رہی تھی، تو میں نے کہا اپنے نفس کو کہ آج تہجد کی نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد میرے دل کے اندر خیال آیا تہجد کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اگر نماز نہیں پڑھنی کم از کم اللہ کے سامنے دعا کر لو۔ فرماتے ہیں کہ میں نے لیٹے لیٹے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگ رہا تھا، اچانک مجھے پھر خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی اور بغیر وضو کے دعا کرنی، کم از کم وضو کر کے دعا کر لو۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بستر سے اترا اور وضو کے لیے پانی کی طرف گیا، وضو کر کے بستر کی جانب آ رہا تھا، ارادہ یہی تھا تہجد نہیں پڑھنی۔
جب میں بستر کے قریب پہنچا، وہاں مصلی پڑا ہوا تھا، تو دل کے اندر خیال آیا اللہ سے قبولیت کے اوقات میں مانگنی ہے، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھ کے مانگ لیتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس رات میرے نفس نے مجھے کہا تھا کہ آج تہجد کی نماز نہیں پڑھنی، میں نے اس رات نفس کے اوپر مجاہدہ کرتے ہوئے، مشقت ڈالتے ہوئے تہجد کی 12 رکعات ادا کر لی۔ اس نفس کے ساتھ بچوں جیسا سلوک کرنا ہوتا ہے، انسان آہستہ آہستہ عبادات کی طرف لے کے جائے تو نفس خود بخود کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ اور نفس کو کنٹرول کرنے کا، سنوارنے کا دوسرا طریقہ، اس نفس کو بھوکا رکھا جائے، انسان مشقتیں برداشت کرے، بھوک اور پیاس کی حالت میں وقت گزارے۔ یہ جو ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کے اندر گناہ کے تقاضے کم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک 15-16 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کی حالت میں وقت گزارتے ہیں، تو نفس کی شرارتیں کم ہو جاتی ہیں، نفس اپنی شرارتوں کو کم کر دیتا ہے۔ اگر بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اسے سنوارنا آسان ہو جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ وہ ہے کہ مشائخ کے ساتھ تعلق بنایا جائے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، کسی بھی سلسلے والے، جب ان کی صحبت کے اندر جائیں گے، ان کو جا کے حالات بتائیں گے، وہ نفس کی شرارتیں اور چلاکیاں، مکاریوں کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ انشاءاللہ ہمارے لیے نفس کی شرارتوں سے بچنا آسان ہوگا، ہمارا نفس سنور جائے گا، سدھر جائے گا، پھر ہمارے لیے اعمال کرنے آسان ہوں گے۔